السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر۔ ڈونلڈ لو ایک ایسا آدمی کہ جس کے بارے میں ہم گزشتہ 2 سال سے باقاعدگی سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک ایسا آدمی کہ جس کی 2022 میں ہمارے امریکہ میں تعینات امبیسڈر اسد مجید خان سے لنچ پر ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے دوران جو کچھ اسد مجید خان سے کہا گیا اور پھر پاکستان وہ رپورٹ ہوا ایک سائفر کی صورت میں، اس پر ڈونلڈ لو کو کانگریس مین کے سامنے بیٹھ کر جواب دینا ہوگا، اس کو بتانا ہوگا کہ کیا کہا گیا اور کیا نہیں کہا گیا، اور انڈر اوتھ یہ سب کہنا ہوگا۔ بہت سے سوالات پوچھے گئے ڈونلڈ لو سے، اور ڈونلڈ لو نے اپنے ان سوالات میں جو ان سے پوچھے گئے یہ کہا کہ جی میری طرف سے کوئی سازش نہیں تھی، یہ سب جھوٹ ہے۔ آپ مجھے خود بتائیے، کیا آپ کا ذہن اس بات کو مانتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ امریکی حکومت کے لیے کام کرتا ہے اور اس کی طرف سے جا کر اگر دھمکیاں آمیز گفتگو ہوئی ہو امبیسڈر سے، اور اس گفتگو پر اس کو جواب دہی کے لیے بلایا جائے، اس سے سوالات ہوں، تو کیا وہ اعتراف کرے گا؟ کیا وہ مانے گا کہ اس کی طرف سے یہ دھمکیاں دی گئیں؟ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ڈونلڈ لو کس حد تک سچ کہہ رہا ہے کہ حوالہ دینا پڑ رہا ہے ڈونلڈ لو کو اسد مجید خان کی اس سٹیٹمنٹ کا، جو اسد مجید خان نے سٹیٹمنٹ سائفر کیس میں ریکارڈ کروائی، جس میں حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو اسد مجید نے بھی کہہ دیا تھا کہ کوئی ہماری طرف سے دھمکی نہیں دی گئی اور کوئی سازش نہیں تھی۔ دیکھیے، اگر اتنی اہم گفتگو نہیں تھی، معمول کے مطابق گفتگو تھی، حساس نوعیت کی گفتگو نہیں تھی، تو اسد مجید خان کو پاکستان فارن آفس سائفر کیوں بھجوانا پڑا؟ سائفر کے جس کے بارے میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو فوری طور پر اطلاع نہیں دی گئی، بلکہ بعد میں جا کر پتہ چلا۔ خود اسد مجید خان نے اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ کہا ہے کہ جو سائفر کیس میں دی گئی کہ حساس اور اہم معلومات سائفر کے ذریعے بھجوائی جاتی ہے، اور خود اسد مجید خان نے کہا کہ ڈیمارش کیا جائے یو ایس ایمبیسی کو اسلام آباد میں اور یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو واشنگٹن ڈی سی میں۔ اب اگر اس گفتگو میں کچھ بھی نہیں تھا تو پھر کیا وجہ تھی کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ کہا گیا کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے؟ لفظ یوز ہوا، جملہ کچھ یوں تھا کہ اٹ واز بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ان آر انٹرنل افیئرز۔ تو اگر یہ مداخلت نہیں تھی، اگر یہ سازش نہیں تھی، اگر اس میں دھمکی نہیں تھی، تو پھر نہ سائفر آتا، نہ اسد مجید خان کی طرف سے کہا جاتا کہ ڈیمارش کیا جائے، نہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی طرف سے یہ کہا جاتا کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت تھی۔ تو یہ لہٰذا طے ہو گیا کہ صرف اس پر پردہ ڈالا جا رہا ہے، بات کو چھپایا جا رہا ہے، ایک کور اپ کا طریقہ کار ہے جو کہ اپنایا گیا ہے، لیکن آن ریکارڈ آ گیا۔ اور یہ عمران خان صاحب کے لیے ان کی کامیابی ہے، یہ ان کے سپورٹرز، ان کے فالوورز کی کامیابی ہے کہ ڈونلڈ لو کبھی نہیں سوچا ہوگا ڈونلڈ لو نے کہ اس طرح سے آ کر کانگریس مین کو سخت سوالات کے جواب دینے ہوں گے۔ اور دوسری طرف اس ہیئرنگ کے درمیان، اس ہیئرنگ کی وجہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ہمارے ملک میں جو انتخابات ہوئے ہیں ابھی 8 فروری کو، وہ دھاندلی زدہ تھے، ان میں بے ضابطگیاں تھیں، اس میں لوگوں کا جو حق تھا، جو ان کا فنڈامنٹل رائٹ تھا فریڈم کا، وہ ان سے لیا گیا، ان سے انٹرنیٹ بند کیا گیا، جو اور دیگر کمیونیکیشن کے طریقہ کار ہیں ان کو بھی بند کیا گیا۔ پھر جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں اور خاص طور پہ پی ٹی آئی، ان کو اپنے کینڈیڈیٹس کو پلیس نہیں کرنے دیا گیا، جو اکٹھا ہونے کی یعنی کہ جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں تھی، یہ سب پی ٹی آئی کے لیے تھا نا، یہ سب پی ٹی آئی کو لے کر تھا۔ اور پھر یہ بھی سوال پوچھا گیا اور وہاں پر یہ بات کہی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ پاکستان تحریک انصاف سے لے لیا گیا، اور اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا کہ ری الیکشن ہونا چاہیے جن جن حلقوں میں مسئلہ ہے۔ پھر ڈونلڈ لو نے اپنی ہی ٹیسٹمنی میں، اپنے بیان میں یہ کہا
کہ جی پاکستان میں جو ابھی الیکشنز ہوئے 8 فروری کو، اس میں جو انڈیپینڈنٹ وہاں کے بین الاقوامی معیار کی ایجنسیز تھیں، جس میں یقیناً نام تو نہیں لکھا لیکن فافن کا ذکر ہو رہا تھا، کیونکہ فافن نے اپنی رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ آدھے سے زیادہ ایسے حلقے تھے جہاں پر امیدواروں کو ووٹوں کی گنتی کے وقت وہاں پر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اور پھر اسی طریقے سے یہ بھی ٹیسٹمنی میں ڈونلڈ لو کی بڑے صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ جب ریزلٹس کو کمپائل کیا جا رہا تھا، یعنی کہ فارم 47 کا جو مرحلہ تھا، اس میں بھی اس کو آبزرو نہیں کرنے دیا گیا۔ اور یہ جہاں کچھ جو پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں جی جمہوریت کے بھی جو مخالفین ہیں، جو جمہوریت کے دشمن ہیں، جو مفاد پرست لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیے ڈونلڈ لو نے اپنی ٹیسٹمنی میں یہ کہہ دیا کہ جی لارجلی کمپیٹیٹیو تھے الیکشنز، تو الیکشنز تو کمپیٹیٹیو تھے، اور اس دن الیکشن والے دن پورا دن معاملات پرسکون رہے، لیکن الیکشن میں پولنگ ختم ہونے کے بعد جو ہوا وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ تو ڈونلڈ لو ایک دفعہ پھر منظر عام پر ان کو لایا گیا ہے، ان کو جواب دینا پڑا ہے، اور الیکشنز میں بے ضابطگیوں کو انٹرنیشنل سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر ان کو ریکگنائز کیا گیا ہے۔ اور وہاں پر کانگریسمین شیرمن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم جو اسلام آباد میں یو ایس ایمبیسی میں موجود ہیں، امبیسڈر ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ٹو پاکستان، ان کو جا کر جیل میں، اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی چاہیے تاکہ وہ ان کو تفصیل بتا سکیں۔ اور یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ کس طرح سے ان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں، جو پلانٹڈ کیسز بنائے گئے ہیں، ان کی تفصیل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو پھر جیل میں بند کیا گیا۔ یہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر ہوا ہے، کسی لوکل کسی جگہ پر نہیں ہوا ہے، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کا وقت ہے کہ عمران خان صاحب ابھی اگر حکومت میں اقتدار میں نہیں ہیں تو ان کو زیادہ دیر اقتدار سے دور رکھا نہیں جا سکتا۔ ملک کی معیشت اور عوام کا جو اعتبار، جو بھروسہ ہے اس نظام پر، وہ تبھی بحال ہو سکتا ہے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت ہو، ان کو ان سے لیا گیا اقتدار واپس دیا جائے، اور 8 فروری کے انتخابات کے بعد صحیح معنوں میں جو منتخب لوگ ہیں ان کو طاقت کے ایوانوں میں بٹھایا جائے، ان کو اقتدار دیا جائے۔ اور عمران خان صاحب نے جو شعور دے دیا ہے آج کی نوجوان نسل کو، یہ اگلے کئی سال، کئی دہائیاں چلے گا۔ یعنی کہ اگر عمران خان صاحب اقتدار میں نہیں بھی ہیں تو یہ جو سوچ، یہ جو شعور دے دیا ہے، یہ ایک ایسا بیج بویا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے جس کا پھل ہمیں آنے والے عرصے میں نظر آئے گا، اور یہ کئی سال تک، کئی دہائیوں تک اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ یہی وہ خوف ہے، لیکن بدقسمتی سے جن کو یہ خوف ہے وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اس کا حل مزید ظلم، مزید زیادتی نہیں ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ بیٹھ کر بات کی جائے عمران خان صاحب سے، اور وہ جو مطالبہ کرتے ہیں کہ سب ایک طرف رکھ دیجئے اور کچھ نہیں چاہیے، صرف جو ہمارا مینڈیٹ ہے وہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس مل جائے۔ آخر میں جی خواجہ آصف صاحب نے اس سوچ کا، اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ سیاست سے ریٹائرمنٹ لینا چاہ رہے ہیں۔ تو خواجہ آصف صاحب کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ 8 فروری کو جب آپ الیکشن میں سیالکوٹ میں ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ سے ہارے تھے تو آپ گریسفلی اپنی شکست کو تسلیم کرتے، اور اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کہتے کہ میں سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہوں اور اپنی شکست کو تسلیم کرتا ہوں۔ اب جب آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ آپ سے باتیں کہہ رہے ہیں، جس تنقید کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو تنقید آپ سے اب نہیں سہی جا رہی ہے، تو بہتر تو یہ تھا کہ اگر آپ پہلے ہی سیاست سے دستبردار ہوتے، نتائج کو تسلیم کرتے، یقیناً عوام کی نظروں میں آپ کی عزت، آپ کے احترام میں اضافہ ہونا تھا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، اور آپ نے یہی سوچا کہ اس معاملے کو آگے لے کر چلا جائے، کیونکہ جن کے سہارے آپ اقتدار میں آئے ہیں وہ آج آپ کے ساتھ ہیں، کل آپ سے منہ پھیر لیں گے،
اور کل آپ ان کی تلاش میں ہوں گے اور آپ کو ان سے وہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا تھا نا کہ جی ان کی آمدن کیا ہے، تو غیبی امداد ہے، تو جو بھی آپ کو غیبی امداد اب بھی اور اس سے پہلے بھی انتخابات میں 2018 میں ملی تھی وہ دوبارہ نہیں ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو اس ویلاگ سے دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بان۔